بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، عثمان غازی کی وفات کے بعد ان کا بیٹا اورحان خان 1323 میں تخت نشین ہوا۔ عثمانی سلطنت کی روایات کے مطابق اورحان جب تخت نشین ہوا تو اس نے اپنے بھائی علاؤ الدین کو تجویز پیش کی کہ وہ ابھرتی ہوئی سلطنت میں شریک ہوں، لیکن علاؤ الدین نے یہ تجویز اس بنیاد پر مسترد کر دی کہ ان کے والد عثمان غازی نے اورحان کو واحد جانشین منتخب کیا تھا اور یہ کہ ان کی سلطنت کو تقسیم نہیں کیا جائے گا۔ ناظرین، علاؤ الدین نے برسا کے قریب ایک گاؤں کی آمدنی کو اپنے حصے کے طور پر قبول کیا۔ اس طرح اورحان سلطنت عثمانیہ کے دوسرے سلطان بن گئے۔ انہیں سلطنت عثمانیہ کا اصل بانی بھی قرار دیا جاتا ہے، جس پر انہوں نے 1324 سے 1360 تک حکمرانی کی۔ ناظرین، نہ صرف انہوں نے مغربی اناطولیہ سلطنت کا بیشتر حصہ عثمانی سلطنت میں شامل کیا، بلکہ ان کے دور میں پہلی مرتبہ ترک افواج یورپ میں داخل ہوئیں۔ ناظرین، علاؤ الدین نے صرف انتظام مملکت کی ذمہ داری قبول کی اور یوں پہلے وزیر کے طور پر سامنے آئے۔ ناظرین، علاؤ الدین کا سب سے بڑا کارنامہ وہ فوجی اصلاحات ہیں جن سے عثمانی سلطنت کی دولت ازانک پڑ گئی۔ عثمان غازی اور ان کے والد ارطغرل غازی کے زمانے میں سلطنت عثمانیہ کی کوئی باضابطہ فوج نہیں تھی، بلکہ کوئی بھی جنگ شروع ہونے سے پہلے اعلان جنگ کر دیا جاتا اور ٹائم طے کر دیا جاتا کہ جو شخص بھی جنگ میں حصہ لینا چاہتا ہے وہ مقررہ وقت پر پہنچ جائے۔ چنانچہ یہ رضاکار مقررہ وقت پر جمع ہو جاتے اور جنگ ختم ہونے کے بعد واپس چلے جاتے تھے۔ ان رضاکاروں کو کوئی مقررہ تنخواہ نہیں ملتی تھی، بلکہ جنگ کے بعد جو مال غنیمت جمع ہوتا تھا اس کا بیشتر حصہ ان میں تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ ناظرین، بڑھتی ہوئی سلطنت کے پیش نظر علاؤ الدین نے یہ کمی محسوس کی کہ کیوں نہ ایک مستقل فوج تشکیل دی جائے۔ یوں سلطنت عثمانیہ میں پہلی دفعہ علاؤ الدین نے رضاکاروں کو فوج میں بھرتی کیا اور ان رضاکاروں کی باقاعدہ تنخواہ مقرر کی اور اس فوج کا ترکی نام ینیچری رکھا گیا۔ 1328 میں عثمان غازی کے بیٹے اورحان، جو کہ سلطنت عثمانیہ کے سلطان تھے، نے نیکیا کا محاصرہ کیا، جو کہ 1301 سے وقفے سے ناکہ بندی کی حالت میں تھا۔ یہ محاصرہ کئی سالوں تک جاری رہا۔ 1329 میں شہنشاہ اینڈرونیکس III نے کچھ اتحادیوں اور کچھ کرائے کے نوکروں کی مدد سے محاصرے کو توڑنے کی کوشش کی تاکہ عثمانی افواج کو نیکومیڈیا اور نیسیا دونوں سے دور کیا جا سکے۔ تاہم کچھ معمولی کامیابیوں کے بعد اینڈرونیکس کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور وہ اپنی فوجیوں سمیت پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گیا۔ اب اینڈرونیکس سمجھ چکا تھا کہ کوئی بھی شاہی قوت سرحد کو بحال کرنے اور عثمانی افواج کو شکست دینے کے قابل نہیں ہے۔ 2 مارچ 1331 کو اورحان غازی نے اینڈرونیکس کو شکست دی اور شہر پر قبضہ کر لیا۔ ناظرین، شہر کو فتح کرنے کے بعد اورحان غازی نے اعلان کیا کہ جو لوگ یہاں سے ہجرت کرنا چاہتے ہیں انہیں ہجرت کی اجازت دی جائے گی اور جو لوگ یہاں پر رہنا چاہتے ہیں ان کے جان و مال کی حفاظت کی جائے گی، اور بہت کم لوگوں نے وہاں سے ہجرت کی۔ ناظرین، 1383 میں ترکی ریاست کراسی کا امیر انتقال کر گیا تو اس کے بڑے بیٹے نے تخت پر قبضہ کر کے اپنے چھوٹے بھائی کو قتل کروا دیا، جبکہ اورحان چھوٹے لڑکے کا طرفدار تھا اور اورحان خون کا بدلہ لینے کے لیے کراسی پر ہمراہ آور ہو گیا اور بڑے لڑکے کو شکست دے دی۔ اس طرح 1336 میں پوری ریاست پر اورحان کا قبضہ ہو گیا اور بعد میں اورحان نے اناطولیہ کے شمالی اور مغربی چھوٹی چھوٹی ریاستوں پر بھی قبضہ کر لیا۔ ان ریاستوں پر قبضے کے تقریباً 20 سال بعد تک اورحان غازی کو کسی بھی جنگ کی نوبت نہیں آئی۔ ناظرین، اس عرصے کے دوران اورحان پوری توجہ کے ساتھ ملکی اور فوجی اصلاحات کی تکمیل میں مصروف رہا۔ اس نے اپنی پوری ریاست میں امن و امان قائم کیا، مدرسے، مساجد اور رفاع عامہ کی مختلف شاندار عمارتیں بنوائیں۔ اپنی زندگی کے آخری سالوں میں اورحان یورپ کی طرف متوجہ ہوا۔ یورپین سلطنت 14ویں صدی عیسوی کے وسط میں کمزور ہو چکی تھی۔ ایشیائی مقبوضات پہلے ہی عثمانیوں کے قبضے میں تھیں۔ سلطان اورحان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بشارت کو پورا کرنا چاہتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح قسطنطنیہ کے بارے میں دی تھی۔ اس مقصد کے لیے سلطان اورحان نے اپنے بیٹے سلمان پاشا کو 758 ہجری میں یورپ کی مہم پر روانہ کیا۔ سلمان پاشا نے وہ تمام شہر اور قلعے جو تنگ نائے در نیل پر واقع تھے فتح کر کے سلطنت عثمانیہ میں شامل کیے۔ 1357 میں
اورحان کا سب سے بڑا بیٹا سلمان پاشا سمندر کے ساحل پر بلیر کے قریب گھوڑے سے گرنے سے زخمی ہو گیا، جو کہ بعد میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے فوت ہو گیا۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ اورحان اپنے بیٹے سلمان پاشا کی وفات سے بہت غمگین ہوا اور سلمان پاشا کی موت ان کی صحت پر ٹیکس لگا رہی تھی۔ اورحان کا انتقال 1362 میں بورسا میں ہوا۔ آپ 36 سال تک سلطنت عثمانیہ کے سلطان رہے۔ آپ کا مزار بورسا شہر میں ہے۔